نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم شرکاء، ہم اس سبق میں بات کریں گے وقف کے قواعد کے متعلق۔ اس سبق میں ہم اس سوال کو ڈسکس کریں گے کہ وقف کی صورت میں آخری حرف پر کیا تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو وقف کی صورت میں آخر میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اگر حرکات ہوں یا 9 حرکات ہیں اور کچھ حروف ہیں جن میں تبدیلی ہوتی ہے، حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے، تو وہ تبدیلی کون سی ہوتی ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ جی، وقف کے قواعد میں پہلا قاعدہ، آخری حرف پر 5 حرکات ہوتی ہیں جن میں زبر ہے، زیر ہے اور پیش، اور 2 زیر اور 2 پیش، یہ 5 حرکات 9 حرکات میں سے۔ تو یہ 5 حرکات یہ جزم سے بدل جاتی ہیں وقف کی حالت میں اگر آخری حرف پر واقع ہوں۔ جیسے اس حرف میں جو نون ہے اس پر زبر ہے، جب وقف کریں گے تو یہ جزم سے بدل جائے گا۔ العالمین، جب وقف کیا العالمین، یہاں زیر ہے تو وقف کریں گے الرحیم، یہاں پیش ہے وقف کریں گے نستعین، یہاں 2 زیر ہیں وقف کریں گے تو جزم سے بدل جائے گا قریش، یہاں 2 پیش ہیں تو جب وقف کریں گے تو یہ جزم سے بدل جائیں گی احد۔ تو الغرض 9 حرکات میں سے 5 حرکات، 3 کھڑی حرکات نکال دیں اور 2 زبر نکال دیں، باقی جو حرکات بچتی ہیں زبر، زیر پیش، 2 زیر اور 2 پیش، یہ حالت وقف میں جزم سے بدل جاتی ہیں، ساکن پڑھیں گے آخری حرف کو۔ دوسرا قاعدہ، اگر آخری حرف پر 2 زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کی طرح کھینچ کر وقف کر کے پڑھیں گے۔ تو 2 زبریں ہوں، ایک زبر کو گرا دیں گے اور الف مدہ کی طرح کھینچ کر ادا کریں گے۔ توابن سے توابا، سواءن سے سواء، ہدن سے ہدا، مسمن سے مسمى، یہ الف مقصورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو الغرض 2 زبر کو اگر آخری حرف پر واقع ہوں، ایک زبر ہٹا کر الف مدہ کی طرح کھینچ کر ادا کرتے ہیں، توابن سے توابا۔ تیسرا قاعدہ، اگر آخری حرف پر کھڑا زبر ہو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، طہ، مأوى، قلع، یہ تو کھڑے زبر کی بات ہے۔ باقی رہ گئی 9 حرکات میں سے کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کھڑی زیر یا الٹا پیش اگر ہا پر آ رہے ہیں، ہا پر آخر میں ہا ہے اور اس پر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہے تو وہ ساکن ہو جائے گا، اور اگر ہا کے علاوہ کوئی حرف ہے تو وہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو آخری حرف اگر ہا ہے تو کھڑی زیر اور الٹا پیش ساکن ہو جاتے ہیں، اگر ہا کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب ہا کی مثال، بہی سے بہ، انشرہ سے انشرہ، اور اگر آخری حرف کھڑی زیر یا الٹے پیش کی صورت میں ہا کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو تبدیلی نہیں کریں گے، یحیی، وقف میں بھی یحیی ہوگا۔ یہاں تک 9 حرکات مکمل ہوگی۔ اگلا قاعدہ وقف کے قواعد میں، اگر آخری حرف حروف مدہ یا لین میں سے کوئی ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ حروف مدہ میں بھی آخری حرف ساکن ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی اور حرف ساکن ہو تو اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ الغرض اگر حالت وقف سے پہلے ہی ایک حرف ساکن ہے تو اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ قالو، واو ساکن ہے، وقف کریں گے تو قالو ہی پڑھیں گے۔ یہاں الف ساکن ہی ہوتا ہے، گویا کہ خالی ہوتا ہے لیکن ساکن ہوتا ہے۔ حفظہما، اس طرح قولی، ھذا، وتواصوا، حروف مدہ حروف لین میں بھی آخری حرف ساکن ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی حرف ساکن آ جائے تب بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے کورت، فانصب، یولد، وقف کی حالت میں بھی ایسے ہی رہیں گے، چاہے وقف کے بغیر پڑھیں چاہے وقف کے ساتھ پڑھیں، تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو ہم نے 9 حرکات کے بعد جزم کو دیکھا ہے کہ اگر آخری حرف پر جزم ہو یا ساکن ہے تو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب آگے بات شد کی، اگر لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو تو وقف کرتے ہوئے اس حرف کو سختی سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ المستقر، یہاں را پہ تھوڑی سی سختی آئے گی۔ الغم، گنہ بھی کر لیں گے۔ جان، بالحق، فی الحج، تو الغرض جب ہم
آخری حرف شد والا نون یا میم ہو تو اس وقت وقف کرتے ہوئے گننا بھی کیا جائے گا، جیسے الغم، جان۔ آخری حرف حرف قلقلہ میں سے ہو تو قلقلہ بھی سختی سے ادا کیا جائے گا، جیسے فی الحج، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اور حرف ہے بس اس میں جس سختی کی جائے گی، المستقر۔ تو الغرض تشدید کی صورت میں نون اور میم کی صورت میں سختی کرتے ہوئے گننا بھی کریں گے، اور حروف قلقلہ کی صورت میں قلقلہ بھی سختی سے ادا ہوگا، اور اگر کوئی اور حرف ہے تو اس پہ بھی تھوڑی سی سختی کی جائے گی ادا کرتے ہوئے حالت وقف میں۔ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، المستقر، الغم، جان، بالحق، قلقلہ، فی الحج۔ وقف کے قواعد میں اگر آخر میں گول تا آ جائے تو ہا سے بدل جاتی ہے، یہ حرف میں تبدیلی ہے۔ پہلے ہم نے حرکات کو دیکھا ہے، اب حرف میں تبدیلی۔ اگر آخری حرف گول تا ہو تو وہ ہا سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لمزتن سے لمزہ، ثمانیتن سے ثمانیہ، قوتن سے قوہ، چاہے جو بھی حرکت آ رہی ہے یہ ہا سے بدل جائے گا، ہا ساکن سے، ٹھیک ہے۔ تو وقف کے قواعد ختم ہو گئے۔ اوور ویو اس کا کیا ہے کہ 5 حرکات زبر، زیر اور پیش، اور 2 زیر اور 2 پیش ساکن ہو جاتے ہیں وقف میں۔ کھڑا زبر یہ اس کو الف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کھڑی زیر اور الٹا پیش اگر ہا پر ہیں تو ساکن ہو جاتے ہیں، اور اگر ہا کے علاوہ کسی اور حرف پر ہیں تو تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے یحیی ہے۔ اور باقی جزم کی صورت میں اگر آخری حرف پر جزم ہے تو وہ جزم ہی رہے گا، حروف مدہ اور لین میں بھی چونکہ جزم ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی حرف آ جائے تو جزم ساکن ہی پڑھا جائے گا حالت وقف میں بھی۔ اور اس کے بعد شد آتی ہے، شد والے حرف پر سختی کریں گے، اگر گنہ ہے تو گنہ بھی کریں گے، قلقلہ ہے تو قلقلہ بھی ادا کیا جائے گا۔ یہ 9 حرکات اور 2 علاماتوں کی بات۔ اب آخری بات جو ہے حرف کے متعلق ہے، وہ صرف ایک حرف ہے گول تا۔ یہ تا حالت وقف میں ہا سے بدل جاتا ہے، اس پر جو حرکت بھی ہو۔ لمزتن، لمزہ، ثمانیتن، ثمانیہ، قوتن، قوہ۔